مہمان گرامی قدر، فیکلٹی ممبرس اینڈ اسکالرس، ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب نے، ان کے ہم علم کے تو پہلے ہی قائل تھے، اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ براہ راست دل پر بھی تیر چلاتے ہیں، اور یہ حیثیت بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ایک ذکر کر کے کتاب کا اور ایک ایسا باب کھولا ہے، اب میں اس کے پڑھ نہیں سکتا جب تک اس پر بات نہ کر لوں۔ میں اس اورینٹل کالج میں 61 سے 63 تک 1961 to 63 شعبہ اردو میں پڑھتا رہا ہوں۔ اس وقت میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم تھا، ان بلند و بالا برآمدوں میں، ان درختوں کے نیچے اسلام میں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے۔ لیکن جب میں یہاں آیا تو میں اور طرح کا ایک نوجوان تھا۔ وہ دور تھا ترقی پسندی کا دور، اور 60 کی دہائی کے آغاز میں ترقی پسندی بہت عروج پر تھے، اور اس کے نعرے اتنے اچھے اور دلکش تھے، مزدور، کسان، آزادی، جمہوریت، کہ ہم بھی ان کے ایک وابستہ شخص تھے۔ تو میں جب داخلہ لیا تو میں ایک کمیٹڈ ترقی پسند تھا، اور شاعری میں بھی اور افسانوں میں بھی انہی مضامین کو آگے بڑھایا۔ پھر میں یہاں آ گیا، اور یہاں آنا میرا ایک چوائس تھا۔ جب یہ کرنے کے بعد میں نے داخلہ لینا چاہا تو میں نے 3 مضامین میں درخواست دی، ایک انگریزی، ایک فلسفہ اور ایک اردو۔ تینوں میں میرا داخلہ ہو گیا، ساتھ گورنمنٹ کالج میں اور یہاں۔ تو میرے پاس چوائس تھا کہ میں کیا پڑھوں، تو قاہل ہوں، تو میں نے سوچا کہ اردو تقریباً ہم سب پڑھ چکے ہیں، غالب، اقبال اور باقی کلاسیکل اور جدید شعراء اور ترقی پسند، تو یہاں پڑھنا نہیں پڑے گا، محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور یہاں داخلہ لے لینا چاہیے۔ تو میں یہاں آ گیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے سامنے علم و دانش کا ایک نیا باب کھلا۔ یہ دروازہ صرف ایک دروازہ نہیں تھا میرے لیے، یہ علم و دانش کی دنیا کا ایک نیا باب تھا جس میں داخل ہوا۔ اس وقت یہاں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب صدر شعبہ تھے، ان کے ساتھ اور اساتذہ تھے، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ڈاکٹر وقار عظیم، بعد میں وحید قریشی صاحب اور دوسرے لوگ آئے۔ لیکن جو انقلاب آیا وہ میرے نقطہ نظر میں تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے علاوہ اور بھی نقطہ نظر ہے، اور انسان کو ان سب سے بہرہ مند ہونا چاہیے۔ لہذا آہستہ آہستہ بغیر محسوس کیے میں ایک ایسا شخص بن گیا جس کے نزدیک دانش، ریشنلٹی اور اتفاق کے بجائے اختلاف اور آزادی سوچ اور سوچنے اور کہنے کی آزادی، یہ معیار سامنے آ گئے۔ لہذا جب میں نے اپنی پہلی کتاب مرتب کی، اور وہ ایک مرتب کتاب تھی، ولی تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، اور یہ 64 میں نے کی، تو اس کا انتصاب اپنے اس اظہار کے لیے کہ اس ادارے کی میرے ذہن اور دانش پر کیا احسان ہے، میں نے یہ مصرع استعمال کیا۔ خورشید رضوی صاحب نے دوسرے مصرعے کی بات کی، وہ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سیکھی یہیں میرے دل کافر نے بندگی ہے۔ اس کے بعد سے پھر ساری میری زندگی اسی تلاش میں، سمجھنے میں اور کچھ عمل کرنے میں گزر گئی۔ میں ایسا شخص ہوں جو سوچتا ہوں پھر عمل بھی کرتا ہوں، یعنی میں اس کو اپنے وجود سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ 2-3 سال پڑھانے کے بعد میں نے سوچا ادب یہ تو بہت عجیب بات ہے، ہم میر پڑھاتے ہیں، غالب پڑھاتے ہیں، لیکن خود زندگی میں اس تجربے سے نہیں گزرے۔ 21، 22، 23 سال کا نوجوان اکثر اس کے لیے وہ تجربے، یعنی آپ ذہنی سطح پر تو تشریح کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جذباتی سطح پر نہیں۔ تو میں نے سوچا مجھے کچھ زندگی کا تجربہ بھی حاصل کرنا چاہیے، تو میں چھوڑ کر لیکچررشپ فوج میں، انفینٹری پیادہ فوج میں چلا گیا،
اور 20 سال وہاں بسر کیے اور دنیا دیکھی اور عجیب و غریب تجربے ہوئے اور ذہنی افق وسیع. جب 20 سال کے بعد پھر میرا وہاں بھی اختلاف ہوا تو پھر میں واپس تعلیم میں آ گیا اور یہاں آپ کے سامنے ہوں. تو یہ اس کا پس منظر تھا. لیکن یہ میری زندگی کے عمل کا ایک انقلابی مقام تھا. اور یہ ادارہ جو ہے اورینٹل کالج یہ اینٹوں کا نہیں ہے، یہ اس میں ایک علم و دانش کی سمندر بہتے ہیں. اس نے یہ انقلاب میرے اندر پیدا کیا. اب رہا بات اردو کلیات غالب. میں نے ایک چیز جو سیکھی وہ یہ تھی کہ ادب اور فن کوئی بھی ہو وہ انسان کی تخلیقیت کا اظہار ہے. انسان اور حیوانوں میں اور انسانوں میں فرق بنیادی یہ ہے کہ انسان تخلیق کرتا ہے خدا کا نائب، اور اس کی تخلیق کے عمل سے دنیا میں انقلابات ہو رہے ہیں. یہ کوئی انوینشن ہو، کوئی ایجاد ہو، کوئی نیا تصور ہو، شعر ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، یہ سب تخلیقی عمل کے اظہار ہیں. ادب میں یہ تخلیقی عمل زبان میں ہوتا ہے اور تخیل کے راستے ہوتا ہے. اور اس طرح وہ تجربہ جس سے کوئی فنکار گزرا ہے وہ اس تجربے کو لفظوں میں بند کرتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے، اور آپ ان لفظوں کو پڑھتے ہیں تو دوبارہ اپنے وجود کے اندر وہی تخلیقی تجربہ آپ اس سے گزرتے ہیں، اور آپ کو تفریح اور ایک طرح کی مسرت اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی بصیرت حاصل ہوتی ہے. یہ ادب کا بنیادی کام ہے. نعرے لگانا اور کوئی مقصد سیاسی، کوئی معاشی، کوئی یہ سب بات کے سپرمپوز مقاصد ہیں. بنیادی مقصد مسرت اور بصیرت، زندگی کی بصیرت سے جو آپ کو مسرت حاصل ہوتی ہے وہ ادب ہے. اور وہ اس وقت کرتا ہے جب آپ کے پاس وہ فن پارہ اپنی مکمل شکل میں ہو. فن کارہ ایک حیاتی وجود رکھتا ہے، ایک خارجی وجود رکھتا ہے. وہ وجود میں انڈیپینڈنٹ، آزاد ہے. جب فنکار سے وہ چیز جدا ہو جاتی ہے، جب تخلیق پا جاتی ہے تو تخلیق کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، اور یہ وجود ایک حیات کا وجود ہے. اور آپ کو وہ تصویر ہے، وہ رقص ہے، وہ مجسمہ ہے، اور وہ شاعری ہے، افسانہ ہے، ناول ہے. اس کا حیاتی وجود اس کو زندگی دیتا ہے، اور اس کے اندر پھر مفاہیم اور بصیرت اور جذبات سارے کے سارے آپ تک کنوے ہوتے ہیں، لیکن اس دائرے کے اندر ہے. اور یہ انسان اور نقاد اور محقق کا فرض ہے کہ ادب کے اس حیات کو برقرار رکھے. جب میں نے آیا اور یہاں غالب کو پڑھا اور تو مجھے پر اور یہ انکشاف ہوا کہ یہ دیوان غالب تو ایک دیوان ہے، اس کے علاوہ بھی غالب کے دیوان ہیں، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ہیں. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کل غالب کی زندگی میں ان کے کتنے دیوان مرتب ہوئے؟ میرے اندازے کے مطابق 14 عدد تھے غالب کی زندگی میں. 5 ان میں سے پبلش ہوئے اور ہر ایک میں دوسرے سے مختلف اشعار تھے. کچھ وہ تھے، کچھ زیادہ تھے، کچھ کم تھے. اور 9 ایسے ہیں جو مختلف لائبریری میں پڑے ہیں. ان میں سے کچھ چھپ چکے ہیں، نسخہ شیرانی، نسخہ لاہور اور ہاں تو نسخہ احمدیہ، یہ چھپ چکے ہیں. اور لیکن باقی ابھی نہیں چھپے. ان کے شعروں کو، ان کی تخلیقات کو مختلف لوگوں نے مرتب کیا ہے. عرشی صاحب کا کام اس میں سب سے اہم ہے. انہوں نے غالب کے مختلف جگہوں سے سارے کلام کو لے کر مرتب کرنے کیا ہے. اور پھر گپتا رضا صاحب نے بھی اسی کو دوبارہ تاریخی ترتیب دی ہے. لیکن اس میں میری یہ اس وقت آیا، وجود میں ظاہر ہوا جب ہم جا چکے تھے. لیکن مجھے پہلے سے 64 سے یہ احساس ہوا کہ غالب کا سارا کلام جو ایک دیوان ہے جس میں صرف 1802 شعر ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اتنی عظمت ہے اور ان کو عظیم سمجھا جاتا ہے. تو ان کے باقی اشعار کو کیوں نظر انداز کیا جائے؟ ان کو بھی اکٹھا کرنا چاہیے، وہ بھی قارئین اور ناقدین کے سامنے آنے چاہیے. علم و دانش، بصیرت اور مسرت کا یہ سمندر کیوں غائب رہے؟
میں نے 64 سے یہ کام شروع کیا کہ جہاں سے ملتا تھا اور ان کے کلام کو جمع کرتا رہا. یہ ایک ہابی تھی, ایک فارغ وقت کا مشغلہ تھا, ایک شوق تھا آپ کہہ سکتے ہیں. ابھی صرف ہمارا ہے کہ شوق ہونا چاہیے, وہ انسان کی زندگی میں رنگ پیدا کرتا ہے. خاص فرصت کے اوقات میں اس کو زندہ اور بامقصد رکھتا ہے. تو میں نے فرصت کے اوقات میں جمع کرنا شروع کر دیا. پہلا مسودہ 69 تک مکمل ہوا, لیکن وہ پوری طرح مکمل نہیں تھا. ان دنوں ہمیں حوالہ جات کا, ماخذ کا اور تحقیقی دوسرے تقاضوں کا کچھ زیادہ شعور نہیں تھا. لیکن اس کے بعد میں فوج میں چلا گیا. مسودہ میرے ساتھ رہا. 71 جنگ میں میں مشرقی پاکستان میں تھا. وہاں شدید جنگ ہوئی. ایک مارکے میں میرا سارا سامان جل گیا اور میں بھی بہت شدید زخمی ہوا. لیکن کیا اتفاق ہے کہ وہ مسودہ جو کلیات غالب کا اولین مسودہ تھا وہ بچ گیا, اور وہ میرے ساتھ ہی قید خانے میں رہا اور واپس بھی پاکستان آ گیا. اور یہاں آ کر پھر میں اپنے مختلف عہدوں پر روزگار کے مشاغل, فوج کے مشاغل ان میں مبتلا رہا, لیکن اپنے وقت میں اس پر کام کرتا رہا. پھر آخر کار میں فوج چھوڑ کر واپس محکمہ تعلیم میں آ گیا اور گورنمنٹ کالج میں یہاں آ کر شعبہ اردو جوائن کر لیا. شعبہ اردو میں تو میں کر لیا, لیکن میری آنے کا ایک یہ مقصد بھی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کہ وائس چانسلر صاحب جو اس وقت پرنسپل تھے, انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا ہم آزاد انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں, ہمیں اپنا بندوبست سارا کرنا ہے, آپ انتظامی کام سنبھالیں. اس کے بعد سے تقریباً 18 سال میں ان انتظامی کاموں میں مصروف رہا. وہ اس بڑا شدت پسندی کا دور تھا, دھماکوں کا دور تھا, حملوں کا دور تھا. روز سیکورٹی کے مسائل تھے, ٹرانسپورٹ کے مسائل تھے, یونیورسٹی کے مسائل تھے, بے شمار. اور مجھے وقت نہیں ملا. کام تو میں کرتا رہا لیکن نہیں ملا. تا وقت کہ میرا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں یہ کام تو اور کاموں کے علاوہ یہ کام بھی میرا بیچ میں رہ گیا ہے, یہ تو اب شاید پورا نہ ہو سکے. تو سوچا کہ میں کسی کو ساتھ میں لاؤں, میں اپنا یہ کام کرتا رہوں انتظامی, وہ میرے لیے ساتھ ساتھ تعاون کے ساتھ کام کرتے. تو ایک دن ایسے ہوا کہ ایک ہماری کلیگ تشریف لائیں, وہ بھی ریٹائر ہو رہی تھی. کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں ریٹائر ہو رہی ہوں, کوئی کام مجھے ہے تو دیں, میں فارغ وقت میں بیٹھ کے کام کیا کروں. تو میں نے کہا اور تو ہے کوئی نہیں خاص, لیکن ایک میرا کام پڑا ہے, اگر آپ اس میں میری تعاون کر لیں تو بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک دیں مجھے. میں نے کہا ابھی تو نہیں, پھر آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو دے دوں گا. وہ چلے گئے. اس وقت اتفاق یہ ہوا کہ ڈاکٹر عظمت رباب صاحبہ میرے آفس میں موجود تھی اور یہ گفتگو سن رہی تھی, اور یہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی اورینٹل کالج سے ڈاکٹر احمد صاحب کی نگرانی میں. اور ڈاکٹر صاحب قاہرہ چلے گئے, اور اگرچہ ان سے رابطہ تھا انٹرنیٹ پر, لیکن چھوٹے موٹے مسائل کے لیے, چونکہ میں ان کا ایم فل میں بھی گائیڈ تھا, تو میرے پاس تشریف لے آتی تھی. یہ سڑک کے پاس میرا دفتر تھا. تو یہ اس وقت یہاں وہاں تشریف رکھتی تھیں. تو جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کام تو میں کروں گی آپ کے ساتھ. میں نے سمجھا ایک اسکالر طالب علم کا جوش ہے, اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں. میں نے کہا نہیں آپ پی ایچ ڈی کام مکمل کریں, پھر یہ دیکھا جائے گا. کہ نہیں یہ تو میرا تو کام موضوع, ان کا موضوع ہے اردو میں تدوین متن کی روایت ہے, اور یہ تدوین ہی کا کام تھا. میں نے کہا کہ یہ کام تو بالکل میرے راستے کا ہے. میں کہا اوکے چلے آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے, ان کو میں معذرت کر لوں گا. وہ دوبارہ تشریف لائیں, ان کو کوئی اور کام بتایا, اور انہوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میرے ساتھ کام شروع کیا, اور بہت صحیح طریقے سے کام کیا جو پبلش نہیں ہو سکتا تھا. اور انہوں نے اس چیز کو پبلشنگ کے قابل بنایا, اور کئی سال کام کرنے کے بعد 2012 میں یہ مسودہ پبلش ہوا. 6 اس کے مسودے تیار ہوئے, پھر ان میں سے تبدیلی, پھر تبدیلی, اور آخر کار مبیضہ بنا کر دیا گیا. اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو اس کا میں بھی ممنون ہوں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ٹیکنیکل بات ہو اس کی ذمہ دار بھی یہی ہیں, آپ نے. اب رہا اس کی تدوین کا پلان. میرا یہ خواہش تھی کہ غالب کا کل کلام ایک جگہ صحیح
ترتیب کے ساتھ، حیاتی وحدت کے ساتھ جمع۔ تو غالب نے، میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ 14 مختلف نسخے تھے، مختلف جگہوں پر تھے، اور وہ بہت سارا جمع ہو چکا تھا۔ عرشی صاحب نے کر دیا، بھٹو رضا صاحب نے اسی کو دوبارہ کر دیا، لیکن عرشی صاحب کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے جو متداول مروجہ دیوان ہے اس کو درمیان میں رکھا، انہوں نے نسخہ حمیدیہ لیا، اس میں سے جو شعر متعلقہ دیوان متداول دیوان کے تھے وہ نکال دیے، جو باقی رہ گئے نامکمل غزلیں وہ اس سے پہلے لگا دیں، اور باقی جتنا چیزیں ملیں ان کو مختلف نسخوں سے، مختلف اخباروں سے، اور بہت بڑا کام ہے، انہوں نے اس کے بعد اس کو لگا دیا، اور آخر میں ان کے صاحبزادے نے ایک نسخہ دریافت کیا، وہ انہوں نے آخر میں لگا دیا۔ تو اصل میں اس میں تقریباً سارا کلام ہے، لیکن اس میں ترتیب وحدت، حیاتی وحدت نہیں ہے۔ ایک غزل کے کچھ شعر حصہ اول میں ہیں، تو کچھ شعر دوم میں ہیں، اور کچھ ایک آدھ شعر سوم میں بھی ہے، اور اسی طرح سارے کا سارا غالب کا کلام جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے، کیونکہ انہوں نے متداول دیوان کی حیت کو برقرار رکھا۔ متداول دیوان انتخاب ہے، اس میں کچھ شعر ہیں اور کچھ شعر نہیں ہیں، اور وہ انہوں نے اس میں شامل نہیں کیے، علیحدہ طور پر درج کر دیے۔ تو میرے سامنے یہ تھا کہ ان کو اصل ترتیب سے، غزل ایک اپنی حیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مضامین مختلف ہو سکتے ہیں مختلف اشعار میں، لیکن تاثر کی وحدت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس میں ردیف، قافیہ، بحر، مطلع اور مقطع، یہ اس کو خارجی وحدت دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ مطابق ہونا چاہیے۔ تو میرے سامنے یہ تھا کہ تمام غزلوں کو، مختلف شعروں کو مختلف جگہوں سے لے کر ان کو اصل جیسے غالب نے کہا ہوگا یا کہنا چاہتا ہوگا اس سے ترتیب دیا جائے، اور غالب نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، صرف نسخہ حمیدیہ واحد چیز تھی جس میں یہ اس وقت تک تھا کہ تمام چیزیں اپنی اصل حیت میں ہیں۔ اب آپ دیکھیے متداول دیوان آپ سب نے دیکھا ہوگا، اس میں کوئی غزل ہے جس کا صرف ایک شعر ہے، کسی غزل کے 2 شعر ہیں۔ اب غزل تو 1-2 شعر کی نہیں ہوتی، فرد ہے، اس کو کہنا چاہیے، یا اس کو 2 شعر ہیں تو وہ اس کا قطع ہوگا یا جو بھی ہے، لیکن وہ غزل ان کو شامل کیا ہوا ہے۔ اکثر کے مطلع نہیں ہیں، بہت سے کے مقطع نہیں ہیں، اور ان کی ترتیب بھی آگے پیچھے ہے، الفبائی ترتیب ردیف کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے سامنے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان سب غزلوں کو جوڑا جائے، واپس اصلی حیت میں لایا جائے، اور اس کو ترتیب دے کر الفبائی ترتیب سے درج کیا جائے، اور اس کام پر ہم نے صرف کیا بہت عرصہ، اور آخر کار یہ کلیات کی اس شکل میں آیا ہے کہ اس میں تمام کلام ہمارے یہ اللہ میاں کو زیادہ علم ہے، لیکن اس وقت تک جب تک یہ پریس میں نہیں گیا 2012 تک، اس وقت تک کا غالب کا سارا کلام اس میں شامل ہے، ہر وہ کلام جس کے لیے 2 سندیں ہمیں ملی، اور اس کے بعد اس کو پوری حیاتی ترتیب دی گئی ہے۔ مثلا پہلی غزل جو ہے متداول دیوان میں نقش فریادی ہے، اس کی شوخی تحریر کا، تو اس کے کتنے شعر ہیں؟ 5 ہیں، 6 ہیں، لیکن اصل غزل کے 10 شعر ہیں، تو وہ باقی شعر کیوں نہ اس میں شامل کیے جائیں، اس کو مکمل کیوں نہ کیا جائے، مکمل فن پارے کے طور پر اس کو پڑھا جائے، اس کا تاثر لیا جائے، تو ان کو ان کی صحیح جگہ پر شامل کر کے اس کو مکمل کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ الفبائی ترتیب، مثلا یہی غزل ہے، یہ ہر دیوان میں سب سے پہلے ہے، کیونکہ غالب کو بہت پسند تھی، اور نقش فریادی کے سمبھو اس کا ایسا کشش ہے، فیض نے اپنی کتاب کا نام رکھا، لوگ اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ، لیکن الفبائی ترتیب میں وہ نمبر 1 پر نہیں آتی، وہ نمبر 15 پر آتی ہے، تو ہم نے الفبائی ترتیب میں اس کو اس کی صحیح جگہ دی، اور اسی طرح پھر غزل ترتیب اس کا یہ کیا، آج کے دور کے مطابق کہ غزلیں پہلے، عام طور پر قصائد پہلے دیے جاتے تھے، لیکن غزلیں پہلے، پھر فردیات، پھر رباعیات، قطعات، اور پھر قصائد، اور آخر میں متفرقات، تو سب اس کو مکمل کیا گیا، اور کرنے کے بعد ان کے ایک ایڈ کیا گیا کام، حوالہ جات،
ہمارے ہاں حوالہ جات دینے کا رواج یہ ہے کہ آپ عبارت کے اندر ڈال کے نمبر 1 2 یا 3 دے دیتے ہیں اور حوالہ آخر میں درج ہوتا ہے. جب آپ اس فن پارے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اٹک جاتے ہیں, آپ کا ذہن چلا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. میرے نزدیک فن پارے سے لطف اندوز ہونا, اس کو صحت تاثر کو لینا, اس کو بصیرت حاصل کرنا پہلا کام ہے. تو لہٰذا مجھے اس سے ہمیشہ اختلاف رہا کہ عبارت کے بیچ میں ایک نمبر دے دیا جائے اور قاری ادھر چھوڑ کر پھر نمبر دیکھے, اس سے کوئی خاص حاصل ہو یا نہ ہو. اور عموماً وہ اختلاف نسخ کے یا ذرائع کے یا ماخذ کا حوالہ ہوتا ہے, اس کا تاثر سے اور لذت سے اور بصیرت سے تعلق نہیں ہوتا. لہذا سوچ بچار کر کے میں نے یہ طریقہ نکالا. ڈاکٹر عظمت اس پر آمادہ نہیں تھی کہ تمام غزلوں کو نمبر دیے جائیں, تمام تخلیقات کو, غزلیں, فردی, ہر چیز, اور ان نمبر کے اندر بھی غزلوں کے ہر شعر کو نمبر دیے جائیں. مثلا غزل پہلی ہے, اس کا نمبر 1 ہوگا, 5ویں شعر کے آگے بریکٹ میں 5 لکھا ہوگا, 10 لکھا, وہ نمبر ان کا, اور جتنے حوالہ جات ہیں اس غزل کے نمبر اور شعر کے نمبر سے دے دیے جائیں. محقق جو ہے وہ دیکھنا چاہے کہ اختلاف نسخ کیا تھا, کہاں سے یہ شعر آیا ہے, کس نے لیا ہے, ایک نسخے میں کیسے ہے, دوسرے میں کیسے ہے, اور ہم نے یہ ایسا کیوں لکھا, وہ اس کو حوالے میں اس براہ راست دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے درمیان متن میں نمبر نہیں دیے گئے. آخر میں پھر اس کا انڈیکس تیار کیا گیا. یہ اب سارا کا سارا کلیات آپ کو میسر ہے. اس میں تمام تخلیقات دی گئی ہیں, ان کے ترتیب ردیف وار ہے. پھر ردیف کے بعد قافیے کے حساب سے بھی ان کو الگ بائی ترتیب سے دیا گیا ہے, اور اس سے آپ فوراً کھول کر کسی بھی شعر کو غالب کے دیکھنا چاہیں فوراً اس تک پہنچ جائیں گے ڈکشنری تک. اور اس کے آخر میں اشاریہ بھی ہے. اگر آپ اشاریہ کے ذریعے جانا چاہیں تو آپ اشاریہ میں مصرع دیکھ لیں اور آپ اس نمبر آپ کو غزل کا مل جائے گا. تو یہ ہم نے کیا ہے, آپ اس کو ریوائز کر رہے ہیں, اس کا عمل جاری ہے. کچھ ہر انسانی کام میں غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. اکثر مجھ سے پوچھا جاتا رہا ہے اس کی کیا ضرورت تھی, تو وہ میں نے جو میرے ذہن میں اس کی ضرورت تھی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. تو اس میں ایک اور 2 مسائل چھوٹے اور تھے جو آپ کے لیے باعث دلچسپی ہونے چاہیے. ایک غالب کا املا اور ایک غالب کی کلام میں تبدیلیاں بار بار چھپنے سے اور مختلف لوگوں سے, اور علماء نے خود, مثلا ارشی صاحب نے 1-2 جگہ ایسے کیا ہے کہ شعر کی لفظ بدل دیا. ان کا ذوق سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتا, یہ زیادہ اچھا ہے. جو ہے وہ کیا ہے, اس کا عالم اور وغیرہ وغیرہ, سختہ اور وغیرہ. تو یہ تدوین میں یہ عمل درست نہیں ہے. جو تخلیق کار نے لکھا ہے وہی ہونا چاہیے. اسی طرح ہم زیادہ تر لوگ پنجاب سے رہتے ہیں, ہمارا محاورہ تھوڑا سا فرق ہے. مشہور غزل ہے, آہ کو چاہیے ایک عمر اصل سب ایسے ہی. غالب نے ایسے نہیں لکھا تھا, اس نے ہوتے تک لکھا تھا. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک. اور مولانا حمد علی خان نے جب مرتب کیا اپنا نسخہ تو اس میں ان کو پتہ تھا یہ ہوتے تک, تو انہوں نے فٹ نوٹ دیا کہ اصل میں ہوتے تک ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ہونے تک, وہ اس لیے میں ہونے تک لکھا. تو یہ درستیاں ضروری تھی. اس طرح کے اور بہت سے مسائل چھوٹے چھوٹے تھے. مثلا ان کا املا کے بارے میں انہوں نے خطوں میں براہ راست لکھا ہے. مثلا وہ پاؤں کو پانوں لکھتے تھے, پاؤں نون پہلے اور نون گنا بعد میں نہیں, اور جو پاؤں اب لکھا جاتا ہے وہ اس کو متفق نہیں تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو کیسے لکھیں. ہمارے لیے رہنما غالب کی جو ہے اس کی املا تھی, تو ہم نے اس کو ایسے کیا, اس کو پانون لکھا اور واؤ کی ردیف میں وہ چلی گئی نون کی ردیف کی بجائے. اسی طرح کچھ تبدیلیاں ہیں, ان سب کی وضاحت اس مقدمے میں کر دی گئی. املا, زبان, رسم الخط, اس کے مسائل جو تھے ہم نے اس کو کافی حد تک حل کرنے کی کوشش کی, اور یہ چل رہا ہے. اور غالب کے مختارات کو ہم نے رکھا قائم. وہ مثلا خورشید میں کہہ رہے تھے واو نہیں ہونا چاہیے,
खुर्शीद रेस लिखते थे खैर, और वो क्या उसको हमने वज़न के मुताबिक जहाँ गालिब ने खुर्शीद वाव के वक्त साथ में लिखा, वो जहाँ नहीं लिखा वो उसी तरह उसको कायम रखा। तो ये सारा सिलसिला था। बाकी रहे कोई मुकदमे के मसाइल, हमने मुकदमे को बहुत मुख्तर रखा। मुकदमा अमूमन आज जो मकतब होता है, तदवीन करता है, वो अपने इल्मियत उसमें कर देता है। मसलन अर्शी साहब ने आधे से ज़्यादा मुकदमा फ़ारसी में है, खुद उनका इमला कम है और गालिब ही के हालात को उन्होंने फ़ारसी में लिख दिया। अब उर्दू में हमारे कितने लोग फ़ारसी जानते हैं, तो खुर्शीद साहब या जाहिद निराम साहब ये तो एक्सेप्शन है। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल से मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन ज़रा कोशिश करनी पड़ती है। तो बहरहाल मुकदमे में हमने सिर्फ वो चीज़ें दी हैं जो कलाम की तफ़हीम के लिए, उसको लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है, और ऐसे तमाम मसाइल छोड़ दिए हैं जिनका इससे बराह रास्त कोई नहीं। इसी तरह हवालों में भी जो हवाले अर्शी साहब दे चुके हैं, जो गुप्ता रज़ा दे चुके हैं, जो बाकी लोग दे चुके हैं, उन हवालों को हमने दोहराया नहीं। हमने सिर्फ वो हवाले दिए हैं जो उनके अलावा हमें जिनकी ज़रूरत थी अपने मतन की वजाहत के लिए। इस तरह से मरतब हुआ। आप ये आपके सामने है, आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुझे पता है इसकी कीमत पब्लिशर ने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, मेरा उनसे हमेशा झगड़ा हुआ। तो आखिरकार वो मानता है कि अच्छा आपके तालिब इल्मों को, जिन्हें मैं स्कॉलर्स कहता हूँ, आपके तालिब इल्मों को मैं 40% कंसेशन पर दूँगा। तो वो उन्होंने बगड़िया साहब को नहीं दी तो लेकिन उनको देनी चाहिए थी। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब इसको रिवाइज़ किया जाए तो ऐसी जगह से इस तरह से छापा जाए कि इसकी कीमत कम हो। शुक्रिया।